میں نے کئی سال مجالس میں اسلامک سویلائزیشن کے ٹاپک پہ مجالس پڑھی تھیں اور عرض کیا تھا کہ ہم صدیوں سے سنتے ہیں کہ امام سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ دجال کی اوصاف کیا ہیں؟ ایک آنکھ والا ہوگا۔ لوگوں کو کیا کہے گا کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تمہارا مال بند کروں گا، روزی بند کروں گا، دنیا کو تمہارے لیے تنگ کر دوں گا۔ نشانی کیا ہے؟ ایک آنکھ والا۔ کئی سادہ لوگ مومنین بیچارے انتظار میں تھے کہ مولانا کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جس کی ایک آنکھ ہو، اور کسی نے میسج بھی کر دیا کہ مولانا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایک آنکھ والا۔ تو میں نے کہا بندے خدا، ایک آنکھ والا بچہ پیدا بھی ہو تو وہ ایب نارمل ہوگا۔ ایب نارمل بندہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ کتنے سال جیے گا؟ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ دجالی نظام ایک آنکھ والا ہوگا۔ دو میم اپنی زندگی میں یاد رکھیے، اگر یہ دو میم آپ سمجھ جائیں تو نظام دجال اور نظام الہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہیں پر کئی پڑھے لکھے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب ہم ویسٹرن سوسائٹیز میں جاتے ہیں تو معاشرہ بڑا سویلائزڈ ہے، انگریز جھوٹ نہیں بولتے، وہاں اتنی چوری نہیں ہے، وہاں اتنی رشوت نہیں ہے، وہاں اتنی کرپشن نہیں ہے، اور یہ مسلم سوسائٹی جو اسلام کا نام لیتی ہے، یہاں پہ چوری بھی ہے، یہاں پہ کرپشن بھی ہے، یہاں پہ جھوٹ بھی ہے۔ پہلا سوال، وہ معاشرہ اگر سویلائزڈ ہے تو کیوں ہے، اور ہم اگر ان سویلائزڈ ہیں تو کیوں ہیں؟ دوسری بات، اگر امام زمانہ ظہور کریں گے اتنے سویلائزڈ معاشرے کو مولا ختم کیسے کریں گے؟ کون سا اپنا روڈ میپ امام ان کو دیں گے کہ وہ امام کو کاپی کریں؟ آج مسلمان اگر اپنے معاشروں کو سنوارنا بھی چاہتا ہے تو کس کی مثال دیتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ کی مثال دیتا ہے۔ اب میرے اسلامی نظام میں اتنی اٹریکشن ہونی چاہیے نا کہ وہ ویسٹرن سوسائٹی مجھے کاپی کرے۔ آج سعودی عرب بھی سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، عملاً ساری مسلم ممالک سیکولر بنتے جا رہے ہیں، لبرل بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاشرہ دجالی معاشرہ۔ لیکن 5 منٹ کے لیے سوچو، ایک انگریز اپنی سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ ہم مولانا حضرات اگر جوان کو کہتے ہیں گناہ نہ کر، تو میرے پاس کوئی ڈنڈی نہیں ہے، میرے پاس کوئی رسی نہیں ہے، میرے پاس حکومت کا پاور نہیں ہے کہ میں کسی جوان کو زنا سے روکوں، کسی کو شراب سے روکوں، کسی کو رشوت سے روکوں۔ میں ایک ہی چیز پیدا کرتا ہوں اس کے وجود میں، خوف پروردگار عالم، اور یہ خوف اگر اس کے دل میں آئے یہ انٹرنل سویلائزڈ ہو جائے گا، ایک نظم اس کے وجود میں آئے گا۔ لیکن وہ سوسائٹی جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ لوگوں کو اتنا سویلائز کیسے بناتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر سگنل ریڈ ہوتا ہے تو ایک بندہ بھی نہیں رکتا، 2-3 رکتے ہیں، اور وہاں پہ اگر ملک کا وزیر اعظم بھی ہو لیکن اگر سگنل لال ہو جائے تو وہ روڈ پہ رک جاتا ہے۔ اتنی سویلائز سوسائٹی۔ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام کو 5 بجے گھر واپس آتے ہیں۔ واقعی اتنا سویلائزڈ کیسے بنے؟ تو ان کو سویلائزڈ بنانے میں دجال کی آنکھ کام لائی۔ اب یہ دجال کی آنکھ کیا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی اگر لوگوں کو با ادب بناتی ہے ایک چیز کے ذریعے، وہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتا ہے تو سگنل توڑتا ہے، اور وہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، تو ایک مومن ہمارے ساتھ تھا، رات 2:30 بجے روڈ پہ کوئی نہیں، سگنل لال ہے، بندے نے گاڑی روکی۔ میں نے کہا کہ پر بھائی پاکستان ہوتا ہوں تو ہم دن کو ہی توڑ دیتے ہیں، رات کے 2 بجے بندہ رکا ہوا ہے۔ کہ نہیں مولانا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ آسٹریلیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتا اتنے شریف یہاں آ کے بن کیسے گئے ہو آپ لوگ؟ اور یہی آسٹریلیا میں رہنے والا جب پاکستان آتا ہے، میں نے کہا پاکستان جاتے وقت بھی آپ اتنے شریف ہوتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا 1 ہفتے تک شریف ہوتے ہیں، پھر وہی حرکتیں ہو جاتی ہیں ہماری۔ لیکن اسے شریف کس نے بنایا؟ سگنل نے نہیں، وہ کیمرہ جو سگنل پہ لگا ہوا ہے۔ کیا کیمرے نے اس کو شریف بنایا؟ نہیں، کیونکہ اگر سگنل توڑے گا تو $100 کا فائن لگے گا۔ وہ آسٹریلیا گیا کیوں تھا؟ تاکہ پیسہ کماؤ، اور سگنل توڑنے سے نقصان کس کو ہوگا؟ پیسے کو ہوگا۔ تو اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ پیسہ کر رہا ہے۔
پوری ویسٹرن سوسائٹی اگر کنٹرولڈ ہے وہ اکنامک بیس پہ کنٹرولڈ ہے. اگر آج پاکستان کے سگنل پر بھی آپ 25,000 40,000 کا فائن لگا دو اور اسٹرکٹلی لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دو تو یہاں بھی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سیدھے ہو جائیں گے. دجال کی آنکھ معاش کی آنکھ ہے. میم معاش وہ لوگوں کو پیسہ دے کے خریدتا ہے اور لوگوں کو پیسہ چھیننے کا ڈر دے کے انسان بناتا ہے. جتنے ممالک ہیں آج ملکوں کے اگر آپس میں کانٹریکٹ ہیں وہ کس بیس پر ہے؟ پیسے کی بنیاد پر. دبئی پیسہ دیتا ہے, ابو ظبی پیسہ دیتا ہے, سعودی عرب پیسہ دیتا ہے, امریکہ اتنے بلین پیسہ دیتا ہے. کنیکشن کس بنیاد پر ہے؟ مال کی بنیاد پر. یہی وہ دجالی آنکھ ہے. یہ پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرے گا. کس چیز کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اب اگر افغانستان پہ حملہ کرنے سے ہزاروں مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں, لیکن مجھے کیا چاہیے؟ مال چاہیے. اگر عراق پہ حملہ کرنے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں اگر مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں, لیکن مجھے کیا چاہیے؟ وہاں کا پیٹرول چاہیے, مال چاہیے. جب ہمارے فیصلوں کی بنیاد مال ہو جائے, جب ہمارے فیصلوں کی بنیاد پیسہ ہو جائے, جب ہمارے فیصلوں اور تعلقات کی بنیاد مال ہو جائے, یہی وہ دجال کی آنکھ ہے کہ اگر پیسہ آ رہا ہے تو کرو جو کرنا ہے, پرواہ نہیں ہے. اب دنیا کے سارے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ معاش کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ملکوں کے تعلقات کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ معاش کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہی آفرز حکومت اسلامی کو بھی دی گئی کہ آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں, آپ اسرائیل کو کیا کرو؟ ایکسیپٹ کرو. انہوں نے کہا ہم مال کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے, ہم اللہ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کتنے پیسے کی آفر ہوئی قاضی شرح کو, فیصلہ کس بنیاد پہ تھا؟ خوف خدا کی بنیاد پر یا دجالی سوچ کی بنیاد پر؟ دجال ایک سوچ کا نام ہے کہ تو دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے یا دو آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنے فیصلے کروں مال کو دیکھ کر کروں, شادی کروں تو مال کو دیکھ کر, جاب لوں تو مال کو دیکھ کر, تعلق بناؤں تو مال کو دیکھ کر, اپنی سیٹ بیچوں تو مال کو دیکھ کر, حکومتوں کا تختہ الٹوں تو کسے دیکھ کر؟ مال کو دیکھ کر. سارے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے جائیں؟ مال کے فیصلے پہ ہوتے جائیں. فرمایا حکومت امام زمانہ آئے گی, وہ آنکھ دجال کی بنیاد پہ سویلائزیشن کو قائم نہیں کرے گی. امام کس بنیاد پہ حکومت کو قائم کریں گے؟ فرمایا وہ دوسری آنکھ ہے. ایک آنکھ معاش کی ہے, اکنامک کی, دوسری آنکھ ہے معاد کی آنکھ. جو بھی کرو یہ دیکھو اس سے تیرا معاد تو نہیں بگڑے گا. معاد کا مطلب قیامت. میں تعلق بنا رہا ہوں, اس تعلق سے میری قیامت آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب امام زمانہ اس معاشرے کو اتنی نالج اور اتنا علم دیں گے, یہ جوان جب رات کے اندھیرے میں کہیں پہ کھڑا ہوگا یہ دیکھ کر وہاں کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ کہیں میرے مال کا نقصان تو نہیں ہو رہا, یہ دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا اگر میں آگے بڑھوں گا کہیں میرا خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. آپ غیبت نعمانی میں جب اوصاف دجال کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اتنا تنگ کر دے گا, تنگی مطلب اتنا مال کو بند کر دے گا. آج وہی حربہ ہے نا کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے, ہم کیا لگائیں گے؟ سینکشن لگائیں گے. کبھی گرے لسٹ, کبھی بلیک لسٹ. یہ لسٹیں کیا ہیں؟ مطلب اگر ہمارے سسٹم کو نہیں مانو گے تو ہم تمہارے اوپر روزی کو تنگ کر دیں گے, اور اپنے فیصلوں کی بنیاد پیسوں کو دیکھ کر لو. یہ مت کہو کہ قیامت میں کیا ہوگا, یہ مت کہو کہ قبر میں کیا ہوگا, یہ دیکھو تم نے اپنی دنیا بنانی ہے. تو امام زمانہ جو سوسائٹی کو قائم کریں گے اس سوسائٹی کے افراد کا یقین کامل ہوگا کس پر؟ قیامت پر. جب یہ فیصلے کریں گے یہ دیکھیں گے میری قیامت تو خراب نہیں ہو رہی. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے لوگ جب دوستیوں کی بنیاد, رشتوں کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ مال کی بنیاد پر. اگر سگنل توڑوں گا $10 کا نقصان ہو جائے گا. شوہر بیوی کو طلاق اس لیے نہیں دیتا اگر دوں گا تو آدھی ملکیت اس کی طرف چلی جائے گی. یعنی ہر چیز کی بنیاد کس پر ہے؟ مال کی بنیاد پر ہے. پوری سوسائٹی کس پہ چل رہی ہے؟ مال کی بنیاد پہ چل رہی ہے. اب اسی سوسائٹی میں مثلا اگر آپ کسی کو آفر دو, حکومت کہتی ہے اگر کسی بندے نے ٹیکس نہیں دیا, آپ ٹیکس پکڑواتے ہو تو آپ کو 30% ملے گا. اب اسی بندے کو آپ بولو کہ میں تجھے 50% دیتا ہوں, میرا نہ پکڑواؤ, تو یہ کس کا ساتھ دے گا؟
50% والے کا ساتھ دے گا نا. آج واقعاً فیصلے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ دجالی سوچ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. یعنی بندہ پیسے کو دیکھ کر ضمیر بیچتا ہے، پیسے کو دیکھ کر ایمان بیچتا ہے، پیسے کو دیکھ کر قتل حسین کا فتویٰ دیتا ہے، پیسے کو دیکھ کر حسن ابن علی کو چھوڑ کے امیر شام کے دربار میں چلا جاتا ہے. لیکن جس بندے کی دونوں آنکھیں کھلی ہو، یعنی معاش والی آنکھ بھی کھلی ہو، معاد والی آنکھ بھی کھلی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دونوں چیزوں کو دیکھ کر فیصلے لیتا ہے وہ حکومت مہدی میں رہنے کی لائق اور طاقت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ وہ سوچ ہے جو سوسائٹی میں پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ کس پہ ہونا چاہیے؟ مال کو دیکھ کے ہونا چاہیے. لیکن یہ سوچ جو امام زمانہ کی ہے. اب فرماتے ہیں سویلائزیشن، امام اتنی مضبوط سویلائزیشن کو کیسے ختم کریں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں تسبیح کو لائیے. تسبیح سویلائزیشن کا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، کیونکہ تسبیح بڑی سویلائزڈ ہوتی ہے، دانہ دانے سے ملا ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، ایک ضبط ہوتا ہے. تو تسبیح بڑی سویلائزڈ ہے. اب سوال یہ، اس تسبیح کو سویلائزڈ کس نے کیا ہے؟ دھاگے نے کیا ہے. اگر دھاگا نہ ہو تسبیح نہ ہو. یہ 100 دانوں کو ایک ساتھ جمع کس نے کیا ہے؟ دھاگے نے کیا ہے. امام کیا کریں گے؟ بڑا آسان ہے. اب انہوں نے سویلائز تو کیا ہے، لیکن یہ کون سا دھاگا ہے؟ معاش والا دھاگا ہے. سارے لوگ جمع ہیں مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ. امام آ کر کیا کریں گے؟ کینچی سے دھاگے کو کاٹ دیں گے، دوسرا دھاگا ڈالیں گے جو دھاگا معاد کا دھاگا ہوگا. پھر یہ لوگ اسی معاد کے اطراف میں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. آج آپ تسبیح کے دانوں کی طرح مجلس میں بیٹھے ہو، آپ کو کس دھاگے نے جمع کیا ہے؟ ذکر حسین ابن علی نے جمع کیا ہے.